بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی ویڈیو جو میری بنی تھی وہ پارٹ 1 تھی، اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے محتمم سے کچھ گزارشات تھیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں تھوڑی سی توسیع کی گئی ہے پہلے مسئلے کے اندر۔ اس کے اندر میں نے تمام اداروں کے محتمم کو خاص کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو بھی ہیڈ ہیں وہ اپنے ورکر کو تنخواہ دیتے ہیں، ان سب کو میں نے اس میں خاص کیا، ان سب گزارشات کی۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ گزارشات جو ہیں ان کو گزارشات میں ہی رکھا جائے، یہ نہیں سمجھا جائے کہ یہ کسی پر ادارے پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں جو ہے ڈائریکٹلی بالکل جو میں خود جہاں جہاں پڑھا ہے، جو چیز میرے نظر میں آئی ہے کہ یہ ایک نقص ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں نرمی ڈالے، آپ اگر اس کو بہتر کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ادارے کا معیار، تعلیمی معیار، تربیتی معیار، اور آپ کے جو ورکر ہوں گے وہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ خوش ہوں گے تو آٹومیٹک پڑھائی آپ لوگوں کی بہتر ہوگی۔ ہر اداروں کی، اسی طریقے سے مساجد بھی لے لیں، ہر ادارے لے لیں، اور فیکٹریاں لے لیں، اگر وہ آپ لوگوں سے خوش ہوں گے تو آگے وہ کام اچھے انداز سے کریں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیڈ ہیں تمام اداروں کے، وہ سیلری کم دیتے ہیں تو آگے جو ورکر ہیں وہ اس انداز سے کام نہیں کرتے۔ دیکھیں آج کل کا وہ دور چل رہا ہے کہ مجبوری بن گئی ہے کہ کام تو کرنا ہے، کام لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ ایک شخص کو 12 گھنٹہ ڈیوٹی کروائیں یا 8 گھنٹہ ڈیوٹی کروائیں، اور اگر اس کو 400 450 دے دیں، اس کو کہیں کام نہیں مل رہا تو لازمی اس نے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد پہ آ جائیں، مساجد میں اگر آپ نے مؤذن یا امام رکھا ہے، اس کو 10,000 روپے صرف سیلری دیں، تو آپ اپنے اوپر جو ہے نا یہ چیز رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہماری 10,000 سیلری ہوتی یا 12,000 سیلری ہوتی تو کیا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے؟ اگر ہر شخص، ہر محتمم، اب اسکول، کالج، یونیورسٹی سب پر آ جائیں، مدارس پر آ جائیں، مدارس پر بڑے بڑے شیخ الحدیث جن سے خود میری ملاقات ہوئی، ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، ان کے جب آ رہا ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ہسٹری میں آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت نے 8 سال 9 سال صرف اور صرف 11,000 روپے جو ہے وہ اجرت لی ہے، اس پر انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ کتنا ہی بڑا دل دکھتا ہے اس چیز سے کہ یار اتنا ہی کم سیلری اس دور میں۔ اسی طریقے سے اسکول ہیں تو اسکول کی جو زیادہ تر تعداد اگر دیکھی جائے تو ان کی سیلری بنتی ہے 5,000، 6,000، 4,000، 8,000۔ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ میں حد سے کر لیتا ہوں کہ 10,000 روپے آپ لے آئیں، تو 10,000 بھی جو سیلری ہے وہ محتمم خود دیکھیں کہ کیا ہم ان کو بہتر سیلری دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اس قابل نہیں ہے تو آپ کے ادارے کو کیسے اوپر لا سکتے ہیں۔ یہ تمام سے گزارشات ہیں میری۔ مدارس میں بھی اگر آپ دیکھیں، آپ نے ایک قاری صاحب رکھا ہوا ہے 4,000 روپے پر، اور ایک قاری صاحب سے میری خود گفتگو ہوئی، وہ میں گفتگو کرنے کا قائل ہوں جو نے زیادہ تر خود جو ہے اس سے گزر چکا ہوں۔ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار میری 4,000 روپے سیلری ہے، میں کس انداز سے پڑھاتا ہوں؟ بولے یار اتنی تعداد ہے، میں 4,000 روپے کا ہی پڑھاتا ہوں۔ لیکن یہ قاری صاحب کا جملہ ہے، استاد کا جملہ ہے۔ ابھی استاد کا ذہن اس طریقے کے ہوگا تو میں نے جتنا میں سمجھا سکتا تھا ان کو، میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ یہ تھوڑا اور توجہ کریں۔ جہاں میں گیا، کراچی میں بھی 1-2 جگہ گیا، وہاں بھی یہی معاملات ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو اکثریت ہر جگہ کا یہی ہے، یہ نہیں کہ میں جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہوں یا جس علاقے میں ہوں وہیں کی گفتگو کر رہا ہوں، نہیں۔ الحمدللہ کراچی میں بھی جانا ہوا ہے، بڑی بڑی جگہوں میں، بڑے بڑے اداروں میں گیا ہوں، تو میں نے یہ چیز کو نوٹ کیا اور انہوں نے خود اس چیز کا گلہ بھی کیا ہے۔ اور اس چیز کی ویڈیو سیلری کے حوالے سے تمام اداروں پر آپ کو یوٹیوب پر بہت مل جائیں گی، تو اس پر اگر تمام ادارے توجہ کریں، گزارش ہے آپ کا ادارہ بہت بہتر ہوگا، اور آٹومیٹک جب بہتر ہوگا تو آپ کو پیسے زیادہ آنے لگیں گے اور آپ کو بہت زیادہ بچت ہوگی ہی انشاءاللہ۔ جو بھی یہ دیکھیں ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم اگر 10,000 سیلری دیں گے، 30 ٹیچر ہیں تو ایک بڑی رقم چلے جائے گی، یا 10 ٹیچر ہیں ایک بڑی رقم چلے جائے گی، یا تو امام ہیں، مؤذن ہیں، یہ سارے معاملات ہیں تو ہم دیں گے تو کم پیسے آ رہے ہیں، نہیں معاملات بن رہے۔ تو آپ اس طریقے سے کریں کہ چندہ جب لے رہے ہیں تو اس میں اور لوگوں سے گزارشات کریں کہ ان کی سیلری نہیں بن رہی۔ اسی طریقے سے تمام ادارے بھی توجہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہر چیز کا تعلیمی معیار ہو، ادبی معیار ہو، تربیتی معیار ہو، سب انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور لوگوں کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سب کے ادارے کو اور کمیٹی کے جو ممبران ہیں سب محتمم میں ان کو انشاءاللہ دعا دیں گے، تو ان کے گھر میں دیکھیں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے پیسے والے لیکن ان کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ ان کو جب دعائیں ملیں گی نا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ دعا جو ہے وہ دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ کوئی کہے ہم عبادتیں کر رہے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن لوگوں سے دعائیں لینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، اسلامیات اور اردو کے جو پیریڈ ہے نا وہ ابتدا میں رکھیں۔ دیکھیں میں جہاں اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوں، کچھ میں ابتدا میں تھا اور کچھ میں ابتدا میں نہیں تھا۔ جہاں نہیں ہے وہ صرف اور صرف ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ابتدائی پیریڈوں میں رکھ دیا، یعنی بریک ٹائم سے پہلے ان کا بھی اسلامیت اور اردو دونوں، اسلامیت کا زیادہ اس لیے خاص کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر
قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ترجمہ ہے، اور قرآن و حدیث یہ اسلامیت ہے، وہ قرآن و حدیث ہی ہے۔ اگر بریک ٹائم کے بعد آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی نوٹ کرتے ہیں، اور بچے بھی اگر ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا یہ نہیں کہیں گے کہ غلط بات کہی ہے انہوں نے۔ وہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ واش روم کے لیے جا رہے ہیں، کہیں کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو پانی نہیں ملتا، اگر پیشاب لگا ہوا ہے، مسجدیں اگر قریب ہیں بند ہیں، یا کوئی ادارے ہیں وہ بند ہیں، تو وہ اگر پیشاب کریں گے پانی نہیں ہے تو ایک اور یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ مسئلہ جو کہ رہتا ہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وضو نہیں کر پاتے۔ صبح کے ٹائم تو آ رہے ہیں، فریش ہیں، وضو وغیرہ ہیں، تو جو آزاد ہونے ہوتے ہیں وضو کے اندر وہ دھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وضو ہے تو وہ آرام سے قرآن پاک کی آیتوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بریک ٹائم کے بعد ان کا وضو نہیں ہے تو قرآن پاک کی آیت کو چھونا حرام بن جائے گا۔ تو اگر اس پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ اسی طریقے سے اردو ہے، اردو کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے اسلامیات کی طرح، کیونکہ اسلامیات تو ہے ہی قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہوا معاملہ، لیکن اردو کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس پہ بھی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی بہتری آئے گی۔ دوسرا مسئلہ جو اسلامیات اور اردو کی کتاب میں نے خود دیکھا، کیونکہ جب میں اسلامیات اور اردو کا جو ہے وہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ بہترین انداز میں رزلٹ آ رہا ہے۔ اسلامیات اور جب اردو کے کتابوں پر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور یہ میں اپنی اکیڈمی سے پہلے سے پڑھا رہا ہوں، تو میں ان سے پہلے سے ہی جو میرے ٹیچر میرے قریب ہیں، جتنے بھی میرے واٹس ایپ گروپ میں ہیں، میں ان سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے اس انداز سے پڑھانا، یہ مسئلہ ہے۔ بلکہ کچھ کو تو میں نے باقاعدہ ان کی جو بچے آئے کتابوں میں دیکھا کہ بھئی یہ موضوع روایات ہے، میں تفصیل دیتا ہوں موضوع کیا اور کیا کیا معاملات ہیں، یہ موضوع روایات ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تو میں نے اس کو انڈر لائن کر کے آگے اپنے الفاظ میں لکھ کے دیا کہ آپ اس کی درستگی کر لیں، یہ والے الفاظ نہ پڑھائیں۔ اب میں تھوڑی تفصیل دیتا ہوں دونوں کتابوں پر۔ اسلامیات کے اندر میں نے موضوع روایتیں خود پڑھی ہیں، اور موضوع روایت کیا ہے، موضوع حدیث کیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں ابھی اپنی کوئی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دوں، یہ ہے موضوع روایت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ ایک جگہ میں نے پڑھا 80 سے زیادہ جو صحابیوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو متواتر اللفظ بھی ہے اور متواتر المعنی بھی ہے، اور تمام ذخیرہ حدیث میں یہ ایک واحد حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ مسلم کے مقدمے میں بھی صاحب مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اس نے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیں یہاں جان بوجھ کر نہیں ہو رہا، وہ کتاب میں لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹیچروں کو علم نہیں ہے، اسلامیت میں اتنی ٹف نہیں ہے تو انہوں نے وہ بات پڑھا دی، لیکن اگر اس پہ بھی اگر وہ کسی علماء سے یا پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ لیکن بالخصوص جو میرے یہ بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے توجہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کتاب لکھیں، اس کے بعد علماء، ایک عالم دین، دو عالم دین، اور جس کو صحیح انداز سے محقق مان رہے ہیں اس کے پاس بھیجیں کہ تھوڑا سا آپ اس کو چیک کر لیں تھوڑا ٹائم نکال کے، کیونکہ یہ بچے جو ابتدائی بچے ہیں ان کی تربیت کا معاملہ ہے، وہ ان کے ذہنوں میں نا واقعہ رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بہت مشہور تھا، اس کے حوالے سے کچھ ہی سالوں پہلے فتویٰ آیا کہ واقعہ درست نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک بوڑھی کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، پھر حضور اس کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، پھر اس کا جنازہ پڑھایا، تو یہ واقعہ من گھڑت تھا، جھوٹ تھا۔ اس کے حوالے سے علماء نے جب تحقیق بیان کی تو پھر اس کو بیان کرنا چھوڑا، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہوتا ہے کہ بچپن سے اسکول کی کتابوں میں آ جاتا ہے، یا کوئی بھی پڑھانے والے ہیں ابتدائی دور کے تو وہ تھوڑا سا اس پر تحقیق کریں۔ اردو کے کیا معاملات آ رہے ہیں؟ اردو کے جو حوالے سے معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ اس کے اندر تذکرہ کر دیا ہے اردو میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، اس کے میں حوالے جات بھی آپ کو دوں گا کہ کیوں درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک ہی بار میں تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، میں ایک پر ہی گفتگو کرتا ہوں۔ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان دیکھیں وہ شخصیت نہیں ہے جس کو آپ بچوں کو بتائیں تو ان سے انسپائر ہوں، کچھ سیکھیں ان سے، وہ کیا معاملہ ہے ان سے۔ دیکھیں انہوں نے قرآن و حدیث کا جو انکار کرے گا اس کو کس انداز سے آپ اس کا تذکرہ کریں گے، کیا لوگوں کا جو وہ ہے بڑا بنے گا۔ انہوں نے معجزات کا انکار کیا، انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے قرآن پاک کی جو منسوخ آیتیں ہیں جس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس کا انکار کر دیا۔ اس کا انکار کرنے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے قرآن پاک کی سری آیت کا انکار کیا کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں اور ان کا نام یوسف نجار ہے، لیکن قرآن پاک کا سری انکار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی تفسیر میں جو ہے لکھا ہے 4 آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے سامنے اپنی رکھا ہے، تبیان الفرقان، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کی دوسری تفسیر ہے یہ، اور اس کے صفحہ نمبر مقدمے میں یہ ذکر کرتے ہیں، صفحہ نمبر بھی میں آپ لوگوں سے بیان کر دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 133، صفحہ نمبر 133 پہ یہ بیان لکھتے ہیں سر سید احمد خان کہ قرآن مجید بلا شبہ کلام اللہ ہے، مگر انسانوں کی زبانوں اور انسانوں کے کلام کے طرز پر تھوڑی سی بات توجہ طلب ہے، اگر آپ توجہ کریں
یہ پھر سے میں پڑھتا ہوں اس کو، قرآن مجید بلا شبہ کلام اللہ ہے، مگر انسانوں کی زبان اور انسانوں کے کلام کے طرز پر اس کلام کو مثل ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہیے، اور اس سے معانی و مطالب و احکام و مقاصد اخذ کرنے اور اس سے دلیلیں قائم کرنے میں اس کو انسان کے کلام سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ سعیدی صاحب نے کس جلد سے ذکر کیا؟ تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، جلد 1 صفحہ نمبر 122، اسے انہوں نے ذکر کیا۔ اور آپ تبیان الفرقان کا صفحہ نمبر 133 پر بھی یہ عبارات پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں ساری عبارات ذکر کرنا چاہوں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو دیکھیں اس کی جگہ پر اگر آپ کریں، ہمارے اولیاء اللہ ان کا تذکرہ کریں، داتا صاحب کا تذکرہ کریں، میں ان کی تفصیل بیان کریں، محمود غزنوی علیہ رحمہ ہیں، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ ہیں، ان سب کا تذکرہ کریں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بچوں کی تربیت بہت بہترین انداز میں ہوگی۔ آخری میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ میں کسی ادارے کو ہٹ کرنا مقصد نہیں ہے، نہ کسی مدارس کو۔ دیکھیں خود ہی مدارس میں پڑھا ہوا ہوں، میں خود ہی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہوں، اسی طریقے سے مساجد میں امامت کی ہے، مؤذنت کی ہے، خطابت کی ہے، تو کسی ادارے کو ہٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں ان ساری جگہوں میں جو چیزیں میں نے نقص پایا اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں، کسی کے ذہن میں آیا کہ یار ہمیں ہٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر میں شراب کی حرمت پر آیت بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، تو ایک شرابی آ جائے میرے پاس بولے کہ آپ نے مجھے ہٹ کیا ہے، تو آپ نے مجھے ہٹ کیا ہے تو میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا، آپ یہ کام نہ کریں، تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ حضرت قرآن پاک میں حرمت بیان ہوئی ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کا نام نہیں لیا میں نے، اور میں نے ایک بالکل عمومی بات کی ہے، تو اگر آپ کو بری لگی ہے تو آپ یہ کام چھوڑیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتری ہوگی۔ تو اسی طریقے سے تمام ادارے، اگر جو بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں، جو بھی ٹیچر ہیں، پچھلے جو میں نے ویڈیو میں 2 کلام کیے تھے ٹیچروں کے حوالے سے اور لڑکیوں کے کمبائنڈ کلاس کے حوالے سے، جو ایک سال لڑکی اور لڑکیوں کی کلاس ہوتی ہے، اس پر اگر کسی کو بھی برا لگا ہو، کوئی معاملات ان کو ذہن میں ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کسی کو ہٹ نہیں کیا، صرف اور صرف ان سے دیکھیں جملہ بھی تو دیکھیں، گزارشات کر رہا ہوں میں ان لوگوں سے، تمام سے، محتمم بھی ہیں، ٹیچریں بھی ہیں، پڑھنے والے دوست احباب بھی ہیں، بڑی ایک تعداد اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ تقریباً 1 درجن کالیں مجھے آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ کل تقریباً 6:30 بجے ایک جو ہے بچہ اکیڈمی میں پڑھتا ہے، اس کی والدہ نے کال کی، انہوں نے بولا بہت بہترین ویڈیو بنائی ہے آپ نے، بہت زبردست۔ اسی طریقے سے ہمارے کراچی میں ایک دوست، انہوں نے کہا کہ بہت بہترین کام کیا، انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، پھر یہی ہماری اپنی گفتگو کہ چلے جتنا کام ہم سے ہو سک رہا ہے ہم گزارشات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی 1-2 ادارے بھی بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری بات جو ہے وہ پہنچ جائے گی ان تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بات کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اپنے ادارے کو، اپنے تمام ادارے کو، تمام محتمم اپنے ادارے کو بہت بہتر انداز میں بڑھتا ہوا محسوس کریں گے کہ ان کا تعلیمی معیار بڑھ رہا ہے۔